دوستو، آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام سے ایک سچا واقعہ پیش کروں گا جس کا عنوان ہے عدل و انصاف کہاں۔ سلطان ملک شاہ ایران کا ایک بہت نیک دل بادشاہ تھا اور اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے دوست احباب اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں دور تک نکل جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، وہ اپنے سپاہیوں اور دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلا اور شکار کرتے کرتے بہت دور تک نکل گیا اور پتہ ہی نہیں چلا اور آسمان پر شفق اور لالی آنے لگی، گویا کہ رات چھانے لگی۔ تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ یہیں قریب میں ڈیرے ڈال دیں۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایک باغ کا انتخاب کیا اور اس کے مرکز میں بادشاہ کا خیمہ لگایا اور اس کے ارد گرد اپنے خیمے لگا لیے۔ رات جب بیتنے لگی تو سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک موٹی سی گائے چر رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نگہبان نہیں ہے، تو وہ اس کو ذبح کر کر اس کے کباب بنا کر کھا لیے۔ جب صبح ہوئی تو ایک بوڑھیا گائے تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے خیموں تک آ گئی، تو اس نے اپنی گائے کے باقیات دیکھے اور بادشاہ سے شکایت کرنے کے لیے اس کے خیمے میں جانے کی اجازت مانگی، تو سپاہیوں نے اسے منع کر دیا۔ اب وہ کیا کرتی؟ بہت کوشش کے بعد کچھ بات نہ بن پڑی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ بڑھیا کو معلوم ہوا کہ دوسرے دن بادشاہ سلامت کی سواری ایک پل پر سے گزر رہی ہے۔ چنانچہ وہ پل کے پاس چھپ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی قافلہ پل پر سے گزرنے لگا، بادشاہ کی سواری پل پر آئی، وہ اچانک نمودار ہوئی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، میرا عدل و انصاف اس پل پر کرو گے یا اس پل پر؟ بادشاہ بڑا ذہین اور زیرک تھا، وہ بڑھیا کی بات کو فوراً سمجھ گیا اور پوچھا کہ بڑی ہوئی تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ کل رات آپ کے سپاہیوں نے میری گائے کاٹ کر ذبح کر کے کھا لی ہے اور وہی میرے 3 بچوں کی پرورش کا ذریعہ تھی، اب میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ فوراً گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور اپنے سپاہیوں کو طلب کر کے پوچھا، کیا یہ بڑھیا جو کہہ رہی ہے بات صحیح ہے؟ تو سپاہیوں کے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، چونکہ اس گائے کے ساتھ کوئی نگہبان نہیں تھا، اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی جنگلی گائے ہے، اس لیے ہم نے ذبح کر کے کھا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے بڑی بی، اگر میں تمہیں اس ایک گائے کے بدلے میں 70 گائیں دوں تو کیا تم مجھ سے اور میرے سپاہیوں سے راضی ہو جاؤ گی؟ بڑھیا نے کہا ہاں۔ تب اس نے 70 گائیوں کا بندوبست کیا۔ اس کے علاوہ اس نے بڑھیا کو اور بھی تحفے تحائف دیے۔ تب بڑھیا معاف کر دی اور قافلہ چلا گیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ حکمران کے سامنے اپنی بات کو سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ حکمرانوں سے بھی مانگنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ بڑھیا نے جیسے مانگا، اس نے ایک سوال کیا کہ تم میرا عدل و انصاف اس پل پر کرو گے یا اس پل پر؟ بادشاہ سمجھدار تھا، ذہین تھا، اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ بڑھیا کیا چاہتی ہے۔ حکمران ہو یا سپاہی ہوں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو انہیں فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، اسے پس و پیش نہیں کرنا چاہیے اور اس کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے 70 گائیوں کا آفر دیا اور یہ پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو بڑھیا راضی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ حرص و لالچ بھی نہیں کرنا چاہیے، اچھا خاصا اس کا بدل دیا ہو تو اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تحفے تحائف دیے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ موجودہ حالات میں بھی جہاں مظلوم ہیں، انہیں چاہیے کہ ظالموں کے سامنے سلیقے کے ساتھ اپنی بات رکھیں، ان کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان سے ان کو مانگنے کی
پوری جد و جہد کے کریں. یہ اس واقعے سے یہی معلوم ہوا.